اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. سیوستان کی فتح اس راستے کا ایک اور سنگ میل تھی جس راستے سے اسلام ہندوستان میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہا تھا. یہ راستہ اسلام کی شاہراہ تھا جس پر مجاہدین اسلام اپنے لہو کے نشان چھوڑتے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. یہ سفر اتنا آسان نہ تھا کہ جتنی آسانی سے یہ احاطہ تحریر میں آ جاتا ہے. یہ بڑا ہی کٹھن سفر تھا. سرزمین عرب کے سپوت سندھ کی ریت میں شہید ہو کر دفن ہو رہے تھے. کوئی یہاں کوئی وہاں. عرب کے بچے یتیم ہو رہے تھے. سہاگنیں بیوہ ہو رہی تھیں. وہ ملک گیری کی ہوس لے کر نہیں آئے تھے، نہ وہ لوٹ مار کے لیے آئے تھے، نہ انہیں جاہ و جلال اور زر و جواہرات سے پیار تھا. وہ مفتوحہ علاقوں کو دیتے زیادہ اور وہاں سے لیتے بہت کم تھے. ان کا حسن اخلاق دشمن کے قلعوں کے جھنڈے سرنگوں کر دیتا تھا. اسلام کے یہ سرفروش جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر رہے تھے. دل تلوار سے نہیں پیار سے فتح ہوا کرتے ہیں. مفتوح اسی فاتح کو فاتح اعظم کہتے ہیں جو ان کے دلوں کو فتح کر لیتے ہیں. ان مجاہدین کا تو یہ عالم تھا کہ بنی نوع انسان کے لیے ریشم و کم خواب کی طرح نرم و گداز تھے، لیکن راجہ داہر جیسے اسلام دشمن اور عیار بادشاہوں کے لیے سراپا فولاد تھی اور آسمانی بجلیوں کی طرح اس کے لشکر اور اس کی شہنشاہیت پر گرتے تھے. تاریخ اسلام کا کمسن سپہ سالار محمد بن قاسم ابھی سیوستان میں ہی تھا. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سیوستان وہی جگہ ہے جو آج کل سہون کہلاتی ہے. اس نے آگے بڑھنا تھا، لیکن مسلمان سالاروں کا یہ اصول رہا ہے کہ جس شہر کو یہ فتح کرتے تھے وہاں کے نظم و نسق اور انتظامیہ کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر کے آگے بڑھتے تھے. ان کا اصول یہ بھی تھا کہ انتظامیہ کو ایسے خطوط پر چلایا جائے کہ حکومت کو محصولات کا بھی نقصان نہ ہو اور مفتوحہ شہروں کے عوام پر بھی مالی بوجھ نہ پڑے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں عدل و انصاف ملے. ان کے انہی اصولوں نے اسلام کو مقبول عام مذہب بنایا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے انتظامات میں اور عمال مقرر کرنے میں وقت لگتا ہے. ان انتظامات کی خاطر محمد بن قاسم کو سیوستان میں رکنا پڑا. اس نے حجاج بن یوسف کے نام پیغام لکھوایا جس میں سیوستان کی فتح کی خوشخبری دی اور اپنی فوج کے احوال و قوائف بھی لکھے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ کتنی نفری سوار اور پیادہ رہ گئی ہے، کتنے شدید زخمی ہو کر بیکار اور کتنے شہید ہو چکے ہیں. اپنے ہتھیار اور رسد کی کیفیت بھی لکھی. پھر اس نے لکھا کہ دشمن کے قلعے کہاں کہاں ہیں جو فتح کرنے ہیں اور دشمن کی فوج کہاں کہاں ہے. بلازرے نے لکھا ہے اور اس کی تائید 2 یورپی مورخوں نے کی ہے کہ حجاج بن یوسف بصرہ میں بیٹھ کر محاذ کو کنٹرول کر رہا تھا اور کبھی کوئی ایسا حکم بھی بھیج دیتا تھا جو محمد بن قاسم کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق نہیں ہوتا. مثلا محمد بن قاسم کسی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے اور بصرہ سے حجاج کا پیغام آ جاتا ہے کہ فلاں طرف جاؤ، تمہیں دشمن فلاں پوزیشن میں ملے گا. مورخ لکھتے ہیں کہ حجاج کے ایسے احکام اندھا دھن یا قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہوتے تھے. اس کا اپنا بھی جاسوسی کا ایک نظام تھا جس کے ذریعے اسے محاذ کی تمام اطلاعیں اور صحیح صورتحال ملتی رہتی تھیں. پیغام رسانی کا انتظام ایسا تیز رکھا گیا تھا کہ سندھ کے اندرونی علاقوں میں سے بھیجا ہوا پیغام صرف 1 ہفتے میں بصرہ پہنچ جاتا تھا اور اسی رفتار سے بصرہ کا پیغام ہر اس جگہ پہنچا دیا جاتا تھا جہاں اس وقت محمد بن قاسم ہوتا تھا. اس طرح اس کی جنگی ہدایات بالکل صحیح ہوتی تھیں اور بر وقت پہنچتی تھیں. محمد بن قاسم ابھی سیوستان میں تھا. شہر کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے تھے. پیش قدمی کی تیاریاں تھیں. قلعے میں اس کی فوج کی گہما گہمی تھی. شہر کی رونقیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں. گھر گھر میں سکون اور اطمینان تھا. وہ خوف و ہراس جو مسلمانوں کے قلعے میں داخل ہوتے ہی لوگوں پر طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. مسلمان فوجیوں نے حسن سلوک سے لوگوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ مفتوح ضرور ہیں لیکن غلام نہیں. سورج لبے بام تھا. قلعے کے دروازے بند ہونے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا. باہر کھیتوں میں کام کاج کرنے والے لوگ اندر آ گئے تھے اور جب دروازے بند ہونے کا وقت آیا تو 2 آدمی قلعے کے بڑے دروازے پر آ رکے. ان کے ساتھ 2 اونٹنیاں تھیں.
ایک پر ایک عورت اور دوسری اونٹنی پر 2 عورتیں سوار تھیں۔ دونوں آدمی پیدل تھے، عورتوں کے گھونگھٹ لٹکے ہوئے تھے۔ دونوں آدمیوں کے چہرے گرد سے اٹے ہوئے اور کپڑے بھی گرد آلود تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ بہت دور سے آئے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے آواز آئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ بڑی دور سے آئے ہیں، ایک آدمی نے منہ اوپر کر کے جواب دیا۔ ہم پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اندر آؤ اور دیوڑی میں رک جاؤ، اوپر سے آواز آئی۔ جلدی کرو، دروازہ بند ہو رہا ہے۔ دونوں آدمی اونٹوں کو ساتھ لے کر اندر چلے گئے۔ پہرے داروں کے کمانڈر نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کیوں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی گمنام سی جگہ کا نام لے کر بتایا کہ وہاں ان کا جینا حرام ہو گیا ہے، ان کی اپنی فوج انہیں تنگ کرتی رہتی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ان میں سے بڑی عمر کے آدمی نے کہا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں جو ہم دے دلا کر سکون کی زندگی بسر کریں۔ یہ 2 بہنیں ہیں جو ہماری بدقسمتی سے جوان ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ ہم انہیں فوجیوں سے بچاتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہماری دولت ہے اور یہی ہماری عزت ہے۔ تمہیں کسی مسلمان نے تو پریشان نہیں کیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مسلمان آ جاتے تو پھر کوئی خطرہ ہی نہ رہتا۔ ہم یہ سن کر آئے ہیں کہ مسلمان ہر کسی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی کے مال اموال پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ آپ ہم دونوں کو قلعے سے نکال دیں، ان دونوں لڑکیوں اور ان کی ماں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ہم تو بہت دنوں سے ریگستان میں بھٹکتے پھر رہے تھے، بے شمار راتیں آسمان تلے گزاری ہیں اور دن دھوپ میں جھلستے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بپتا ایسے انداز میں سنائی کہ مسلمان پہرے داروں کے دل پسیج گئے۔ ان کے کماندار نے انہیں کہا کہ وہ اندر چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ سرائے کہاں ہے، وہاں جا کر رہیں، رہنے کو جگہ ملے گی، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم بدھ ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ سرائے میں ڈیرا ڈالو، کماندار نے کہا، پھر اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے شمنی یعنی بدھوں کا مذہبی پیشوا ان سے ملنا، وہ تمہارے مستقل ٹھکانے کا انتظام کر دے گا۔ شہر میں کئی مکان خالی پڑے ہیں، یہ ان ہندوؤں کے مکان ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مسافروں نے جھک کر شکر ادا کیا اور اندر چلے گئے۔ اس وقت قلعے کی دیوار پر ایک سپاہی مغرب کی اذان دے رہا تھا۔ اس کی آواز سریلی تو تھی، لیکن اس آواز میں کچھ ایسا تاثر بھی تھا کہ یہ مسافر رک کر اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے پہلی بار اذان سنی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج میدان میں اکٹھی ہو رہی تھی اور سپاہی صفیں باندھ رہے تھے۔ یہ مسافر وہاں سے دور ہٹ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ مسلمان کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب اذان ہو رہی تھی تو اتنی زیادہ فوج میں سے کوئی ذرا سی آواز بھی نہیں اٹھی تھی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی، فوجیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ صفیں سیدھی کر رہے تھے، پھر صفیں سیدھی ہو گئیں اور ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ بھی اسی طرف تھا جس طرف ہر کسی کا منہ تھا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے اور تاریخ معصومی میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان فوج مغرب کی نماز باجماعت پڑھ رہی تھی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق محمد بن قاسم امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی آواز میں بھی ایک خاص قسم کا سوز تھا اور یہ آواز بڑی جاندار تھی۔ اس نے جب قرات کی تو یہ مسافر اور زیادہ متاثر ہوئے اور مسلمانوں کی اس جماعت کو رکوع و سجود کرتے انہماک سے دیکھتے رہے۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ اپنی بپتا اور سفر کی صحبتوں کو بھول گئے ہوں۔ انہوں نے اونٹنیوں کو وہیں بٹھا دیا تھا اور عورتیں بھی اتر آئی تھیں۔ دونوں لڑکیاں محمد بن قاسم کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو بچہ سا ہے اور دیکھو کتنا پیارا ہے، بوڑھی عورت نے کہا۔ دونوں لڑکیاں دور سے محمد بن قاسم کو اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے ان کی نظریں اس نوجوان سالار کے وجود کے ساتھ چپک گئی ہوں۔ نماز ہو چکی، فوج وہاں سے جانے لگی۔ محمد بن قاسم وہیں کھڑا تھا۔ بعض سپاہی عقیدت مندی سے اس سے ہاتھ ملاتے اور وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح ہجوم کم ہوتے ہوتے اتنا سا رہ گیا کہ محمد بن قاسم تھا، 2-3 سالار تھے اور شعبان کے علاوہ 3-4 محافظ تھے۔ دونوں مسافر آگے بڑھے۔ آگے انہیں نیرون کا ایک نو مسلم مل گیا جس سے انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے عبادت کی ہے۔ اور یہ کون ہے جو سب سے آگے کھڑا تھا؟ یہ ہمارا سپہ سالار ہے، مسلمان نے جواب دیا۔ جس طرح تم اپنی فوج کے سالار کو فوج کا حاکم کہتے ہو،
عبادت کے وقت یہ ہمارا امام ہوتا ہے، کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ ایک مسافر نے پوچھا اور کہا، ہم بڑی دور سے آپ کے سالار کی اور آپ سب کی تعریف سن کر آئے ہیں، آگے چلے جاؤ۔ مسلمان فوجی نے کہا، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سالار سے مل سکو گے یا نہیں۔ وہ اس طرف چل پڑے جہاں محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ دونوں لڑکیاں اور اس کی ماں بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں دیکھا تو آہستہ ان کی طرف چل پڑا۔ دونوں مسافر اس تک پہنچے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور اتنا جھک گئے جیسے سجدے میں جا رہے ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے قریب جا کر اور ان آدمیوں کی طرح دوزانو ہو کر محمد بن قاسم کی ابا پکڑی اور اسے چوما۔ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے اپنے ترجمان سے کہا۔ ترجمان نے ان سے ان کی زبان میں پوچھا تو ان مسافروں نے وہی کہانی سنائی جو انہوں نے قلعے کے دروازے پر پہرے داروں کے کماندار کو سنائی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے گھونگھٹ اٹھائے تو سب نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ انہوں نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنے راجا سے کہو کہ ہمیں اپنے محل میں نوکری دے دے۔ لڑکیوں نے التجا کی، ہم یہیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ چونکہ محمد بن قاسم وہاں موجود تھا اس لیے کوئی اور آدمی اس کی نمائندگی میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ترجمان نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ لڑکیاں کیا درخواست کر رہی ہیں۔ ان لڑکیوں نے جو الفاظ کہے تھے ترجمان نے وہی عربی زبان میں دہرا دیے۔ محمد بن قاسم نے شعبان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ شہنشاہیت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی کی طرف دیکھا۔ یہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو خدا نے بادشاہوں کے روپ میں ہی زمین پر اتارا ہے۔ ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ ساری دنیا کا شہنشاہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے؟ یہ مجھے بھی بادشاہ اور راجہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ترجمان کی معرفت لڑکیوں سے کہا، ہم میں کوئی راجہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں اور ہمارا کوئی محل بھی نہیں۔ ہم کسی عورت کو ملازم نہیں رکھا کرتے۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزر جاتی ہے۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ سرائے میں چلی جاؤ، یہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، ایک لڑکی نے کہا، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں لونڈیاں بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں تمہارا راجہ یا دیوتا تو نہیں؟ آپ ہمارے دیوتاؤں سے زیادہ اونچے اور اعلیٰ ہیں، لڑکی نے کہا۔ ہمارے اپنے مذہب کے لوگوں کی نیت ہی ہم پر خراب ہے۔ ہمارے پنڈت جو دیوتاؤں کے ایلچی بنے ہوئے ہیں ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے سائے میں عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ محمد بن قاسم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی عورت کو یا کم از کم ان جیسی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے ہاں ملازم نہیں رکھے گا، لیکن دونوں لڑکیاں ضد کرتی رہیں کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ محمد بن قاسم دیوتا ہے اور وہ ان کی پوجا کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکیاں بار بار کبھی محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر چومتیں اور کبھی اس کی ابا کا دامن پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتیں۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد بن قاسم ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ شعبہ جاسوسی کا سربراہ شعبان سقفی الگ کھڑے ہو کر بڑی غور سے ان لڑکیوں کو، ان کے ساتھ کے آدمیوں کو اور بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے لباس اس علاقے کے غریب کسانوں جیسے تھے۔ محمد بن قاسم نے شعبان کی طرف دیکھا۔ شعبان آگے بڑھا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ملازم رکھوں گا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا۔ لڑکیوں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ شعبان نے بوڑھی عورت اور دونوں آدمیوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلیں۔ اس طرح وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی، جگہ جگہ مشعلیں جل اٹھی تھیں۔ شعبان سقفی انہیں ایک کمرے میں لے گیا، لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھا اور باقی جو ان کے ساتھ تھے انہیں باہر بٹھا دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں 2-3 دیے جل رہے تھے۔ اس نے دونوں لڑکیوں کی اوڑھنیاں اتاریں اور ان کے بالوں کو بڑی غور سے دیکھا، پھر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی انگلیاں دیکھیں، بازو ننگے کر کے دیکھے، پھر ان کے جوتے اتروائے اور پاؤں دیکھے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں،
شعبان نے انہیں کہا، یہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ ہم تم جیسی عورتوں کو صرف قتل کیا کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم قتل کرتے ہیں وہ بڑا ہی بھیانک ہے۔ اگر تم سچ بولو گی تو ایسی اذیتناک موت سے بچ جاؤ گی، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم آئی ہو اسی طرح ہم تمہیں عزت سے رخصت کریں۔ دونوں لڑکیوں نے تڑپ تڑپ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ انہیں کس گناہ میں قتل کیا جائے گا۔ ان کا احتجاج کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ وہ شعبان کے ساتھ لپٹ لپٹ جاتی تھیں۔ ان کا یہ انداز خاصا اشتعال انگیز تھا۔ شعبان جیسا سراغ رساں اور جہاں دیدہ آدمی ہی سمجھ سکتا تھا کہ اس انداز میں مظلومیت اور بے گناہی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے ان کے بال، ہاتھ، پاؤں اور بازو ننگے کر کے دیکھے تھے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ بال کسان عورتوں کے نہیں تھے، اور جس بے تکلفی سے ان لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ باتیں کی تھیں وہ بھی پسماندہ اور جاہل کسانوں کی بیٹیوں والا نہیں تھا۔ وہ لوگ احمق ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، شعبان نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کسی غریب اور محنت و مشقت کرنے والے کسان کی بیٹیاں لگتی بھی ہو یا نہیں۔ خود ہی بتا دو کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے سالار کو زہر دینا ہے یا صرف جاسوسی کرنی ہے؟ پیشتر اس کے کہ دونوں لڑکیاں اپنے رد عمل کا اظہار کرتیں، شعبان نے ان دونوں میں سے ایک کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا، اور پھر اپنا بازو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر کے اسے اپنے ساتھ یوں لگا لیا جیسے وہ اس لڑکی کے حسن اور اتنے دلکش جسم کا گرویدہ ہو گیا ہو۔ اس نے لڑکی کے گال پر آہستہ سے تھپکی دی اور اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ بولو، اس نے بڑے پیار سے لڑکی سے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے ساتھ کی لڑکیوں کو بھی شہزادیاں بنا کر یہاں رکھ سکتا ہوں، اور یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے کہ تم دونوں کے ہاتھ باندھ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ دوں اور گھوڑا سر پر دوڑا دوں۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ بھی سالار ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہاں سب کچھ میں ہوں، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں تم اس کا جواب دو۔ لڑکی نے شعبان سقفی کے بازو سے آزاد ہونے کی کوشش نہ کی، بلکہ اپنا ایک بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے لڑکی نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہو۔ دوسری لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اچانک شعبان نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پرے ہٹا دیا اور دروازہ کھول کر دونوں آدمیوں کو اندر بلا لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ بے حیا ہیں اور یہ یقیناً جاسوس ہیں۔ کیا تم لوگوں میں عقل کی اتنی کمی ہے؟ شعبان سقفی نے ان سے پوچھا۔ یا تم عرب کے لوگوں کو کم عقل سمجھتے ہو، یا تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم یہاں کے لوگوں کے طور طریقے، رہن سہن وغیرہ کو نہیں سمجھتے۔ میں ہاتھ اور پاؤں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس آدمی کا پیشہ کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے جھپٹا مار کر ایک آدمی کا ایک ہاتھ پکڑا اور اس ہاتھ کو الٹا سیدھا کر کے دیکھا۔ تمہارے پورے خاندان میں کسی نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی، شعبان نے کہا۔ اب اتنا بتا دو کہ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمیں اندر خود نہ بلاتے تو ہم خود ہی اندر آنے والے تھے، دوسرے آدمی نے کہا۔ اب اگر ہم یہ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم سزا سے بچنے کے لیے اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم دونوں نے باہر فیصلہ کر لیا تھا کہ اندر آ کر آپ کو صاف بتا دیں کہ ہم بودھیر کے راجا کاکا کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں۔ ہمیں اس قلعے سے بھاگے ہوئے وجے رائے نے تیار کیا تھا، دوسرے آدمی نے کہا۔ یہ دونوں لڑکیاں وجے رائے کے اپنے خاندان کی ہیں۔ کیا وجے رائے یہاں سے بھاگ کر سیسم پہنچ گیا ہے؟ شعبان نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، اسے راجا کاکا نے پناہ دی ہے اور وہ دونوں آپ کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج سیوستان کے قلعے میں سرنگ لگا کر داخل ہوئی تھی تو راجا داہر کا بھتیجا وجے رائے، جو یہاں کی فوج کا حاکم تھا، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر نکل بھاگا تھا۔ محمد بن قاسم کا ارادہ یہ تھا کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ ابھی اپنے جاسوس یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وجے رائے کس طرف نکل گیا ہے۔ محمد بن قاسم کو اس علاقے اور راجا داہر کی فوج کے متعلق جو اہم معلومات تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ داہر کی فوج کی زیادہ تر کمان اس کے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں ایک جے سینا تھا جو اس کا اپنا بیٹا تھا، اور دوسرا وجے رائے تھا جو سیوستان سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی یہ کوشش تھی کہ ان دونوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا جائے تو راجا داہر کی فوج کافی کمزور ہو سکتی ہے۔
اس لیے وہ وجے راؤ کی تعاقب کا سوچ رہا تھا۔ سیوستان سے آگے محمد بن قاسم کا ٹارگٹ سیسم کا قلعہ تھا، جو ریاست بودھیا کا پایہ تخت تھا۔ وہاں کا راجہ کاکا تھا، جو بدھ مت کا پیروکار تھا۔ یہ ریاست کہنے کو تو آزاد تھی، لیکن راجہ داہر نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور کاکا کو یہ لالچ دے رکھا تھا کہ اس پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ اسے فوجی مدد دے کر بچا لے گا۔ یہ ایک بڑی قیمتی اطلاع تھی جو ان جاسوسوں نے شابان کو دی تھی۔ قیمتی اس لیے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تھی کہ سیسم کوئی اتنا مضبوط قلعہ نہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کا راجہ بدھ ہے۔ چونکہ بدھ خون ریزی کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے محمد بن قاسم کو توقع تھی کہ جس طرح پہلے بدھ حاکم اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے، اسی طرح کاکا بھی اس کا استقبال دوستوں کی طرح کرے گا۔ لیکن ان جاسوسوں کے کہنے کے مطابق وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ یہ جاسوس کس حد تک سچ بول رہے تھے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہو کہ سیوستان جا کر ایسی اداکاری کرو کہ تم پر جاسوسی کا شک کیا جائے، اور فوراً تسلیم کر لو کہ تم جاسوس ہو، اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ خبر دو کہ وجے رائے سیسم میں پناہ لیے ہوئے ہے اور راجہ کاکا کے ساتھ مل کر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ نہیں دیں گے، ان دو آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارا جرم ہی کچھ ایسا ہے جس کا اعتراف کر کے ہم نے اپنی گردنیں آپ کی تلواروں کے نیچے رکھ دی ہیں۔ ہم آپ کو یقین نہیں دلا سکتے کہ ہمارے اعتراف کا جو باعث بنا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ تم دونوں عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہو، شابان نے کہا، اور میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان آدمیوں میں سے ہوں جو تم جیسے جاسوسوں کو تیار کرتا ہے۔ تم جھوٹ بولو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اپنی جانیں بچانے کے سوا اور کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی اصلیت بے نقاب کر دی ہے؟ ہم نے پہلی بار مسلمانوں کی عبادت دیکھی ہے، ایک نے کہا۔ اذان بھی پہلی بار سنی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں زبانی بتایا گیا تھا کہ مسلمان اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ آواز پہلی بار سنی اور یہ نماز پہلی بار دیکھی۔ ہم آخر انسان ہیں، ہم نے بدھوں کو عبادت کرتے دیکھا ہے، اپنے مندروں میں جا کر خود بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ہندو ہیں اور ہمارا تعلق چنا قوم سے ہے۔ ہماری عبادت میں وہ بات نہیں جو ہم نے آپ کی اس عبادت میں دیکھی ہے۔ ہم پر ایسا اثر ہوا ہے جو ہم شاید لفظ میں بیان نہ کر سکیں۔ میں اتنی لمبی چوڑی داستان نہیں سنوں گا، شابان نے کہا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی مداح اور اپنے مذہب کی تعریفیں میرے دل کو موم نہیں کر سکتی۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ یہاں سے کس طرف پیش قدمی کریں گے، جاسوس نے کہا۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ آپ کی فوج کی نفری کتنی ہے اور کس کیفیت میں ہے، اور یہ بھی کہ آپ کو کمک اور رسد مل رہی ہے یا نہیں۔ اگر مل رہی ہے تو کس راستے سے آتی ہے؟ ان لڑکیوں کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ شابان نے پوچھا۔ کیا تم دونوں آدمی یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اونچے رتبے کے آدمیوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا تھا، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا سالار نوجوان آدمی ہے اور وہ لڑکیوں کے جال میں آ جائے گا، لیکن لڑکیوں کے جال میں آنے والے سوچا نہیں کرتے اور دیر نہیں کیا کرتے۔ ہم نے وہیں باہر دیکھ لیا تھا کہ آپ کے سالار کو ان لڑکیوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ شابان نے کہا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہمارا سالار ہی نہیں، ہمارا امام بھی ہے؟ اگر سالار بدکار ہو تو فوج پر کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن امام گنہگار ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اللہ کے حضور امام جواب دہ ہوگا۔ لیکن تم نہیں سمجھو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم اپنی بات کرو۔ ہم پہلے بھی تمہارے راجہ داہر کو، اس کی بھیجی ہوئی ان جیسی لڑکیوں کو اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ واپس بھیج چکے ہیں کہ وہ ہم سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور اپنے باطل عقیدے کو حسین اور آبرو باختہ لڑکیوں کے ذریعے نہیں بچا سکے گا۔ اب اس کے بھتیجے نے اپنے خاندان کی 2 لڑکیوں کو ڈھال بنایا ہے۔ ہم آپ سے رحم کی التجا کریں گے، ایک جاسوس نے کہا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک پیغام راجہ کاکا اور وجے راؤ کو پہنچ جائے
ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس قوم کے مقابلے میں نہیں جم سکو گے جس کی عبادت اتحاد اور صف بندی کا سبق دیتی ہے، اور جو ایک امام کی پیروی میں جھکتی ہے، سجدے کرتی ہے اور اٹھتی ہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کی یہ جاسوس مسلمان فوج کی باجماعت نماز سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ واپس چلے جائیں گے اور اپنے حاکموں سے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی فتح کا راز لے آئے، اور وہ راز ان کا نظم و نسق اور ایک امام کی پیروی ہے۔ ان جاسوسوں نے مسلمانوں کی فتح کا دوسرا راز یہ پایا تھا کہ ان کا سالار جو نوجوانی کے عالم میں تھا اتنی حسین لڑکیوں کو ٹھکرا رہا تھا۔ شعبان اس جاسوس گروہ پر سنتری کھڑے کر کے محمد بن قاسم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ جاسوسوں کا ٹولہ ہے۔ اس ٹولے کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں اس نے وہ بھی محمد بن قاسم کو سنائی۔ قلعے کے بڑے دروازے کے پہرے داروں سے تصدیق کرائی گئی کہ یہ جاسوس اسی شام قلعے میں داخل ہوئے تھے اور یہ اس سے پہلے یہاں نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ انہیں قلعے سے نکال دیا جائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم کسی کی جان بخشی نہیں کیا کرتا تھا۔ دشمن کے لیے وہ سراپا قہر تھا، لیکن اس نے کچھ سوچ کر ان جاسوسوں کی جان بخشی کر دی۔ ہمارے سپہ سالار نے حکم دیا ہے کہ تمہیں زندہ سلامت واپس بھیج دیا جائے۔ شعبان نے واپس آ کر ان جاسوسوں سے کہا، وجے رائے اور راجہ کاکا سے کہنا کہ بہت جلد ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم انہیں منجنیق کے پتھروں سے اور تیروں سے قلعے کے اندر اپنا سلام پہنچائیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب قلعے کا دروازہ کھول کر اس ٹولے کو باہر نکال دیا گیا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وجے رائے سیوستان سے بھاگ کر سیسم کے قلعے میں راجہ کاکا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے کاکا کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر سیلاب کی مانند آ رہا ہے اور کاکا اپنے دفاع کی تیاری کر لے۔ تم جانتے ہو ہم بدھ ہیں، راجہ کاکا نے کہا۔ ہم محبت کے پجاری ہیں، کسی کے خون کے پیاسے نہیں۔ لیکن مسلمان ہر اس انسان کے خون کے پیاسے ہیں جو مسلمان نہیں، وجے رائے نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم اور کیا کہو گی، میں تمہیں کچھ اور کہنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ بدھوں کی وجہ سے پورا ملک ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ نیرون جیسا شہر سندر نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ موج کے بدھوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ان کی غداری سے سیوستان مسلمانوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب تم ان جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ تم اپنے مذہب کو بہانہ بنا کر بزدل ہو گئے ہو۔ جن مسلمانوں کے آگے تم ہتھیار ڈالتے اور دوستی کا معاہدہ کرتے ہو وہ تمہاری جوان بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا وجے رائے، کاکا نے بھڑک کر کہا۔ نیرون میں تم نے نہیں دیکھا، میں معلوم کرا چکا ہوں۔ مسلمان نہیں تو ہم تمہاری بیٹیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں گے، وجے رائے نے کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا راج داہر کے رحم و کرم پر ہے؟ اگر تم نے بھی ہمیں دھوکہ دیا تو ہم تمہارے خاندان کے بچے بچے کو ختم کر دیں گے۔ میرا ساتھ دو، مجھے سیوستان کی شکست کا بدلہ لینا ہے۔ تم نہیں جانتے راجہ داہر کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ کاکا نے پوچھا۔ اپنی نیت بدل لو، وجے رائے نے کہا۔ چنا قوم تمہاری رعایا ہے اور یہ جنگی قوم ہے، اس کے جوان آدمیوں کی مجھے ایک فوج بنا کر دو۔ کاکا دبک گیا، اس نے اپنی نیت بدل لی اور وہ وجے رائے کے ساتھ محمد بن قاسم کی پیش قدمی اور جنگی چالوں کی باتیں کرنے لگا۔ پھر دونوں محمد بن قاسم کو شکست دینے کا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ محمد بن قاسم ادھر ہی آئے گا؟ وجے رائے نے کہا۔ میں یہ فرض کر کے کہ مسلمان ادھر ہی آئیں گے قلعے میں محصور ہو کر نہیں لڑنا چاہتا۔ راجہ داہر کا حکم ہے کہ قلعہ بند ہو کر لڑو۔ اس طرح ہم قلعے پر قلعہ مسلمانوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میں میدان میں ان سے لڑوں گا۔ سیوستان کی شکست نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سیوستان سے مسلمان کس طرف جائیں گے؟ ہم اپنے جاسوس بھیجیں گے، کاکا نے کہا۔ میرے پاس کوئی ایسی لڑکی نہیں جو جاسوسی کے لیے جا سکے۔ ایک یا دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں مجھ سے لو، وجے رائے نے کہا۔ میرے اپنے خاندان میں بہت خوبصورت اور ہوشیار لڑکیاں ہیں۔ اس نے اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ بات کی تو یہ دو لڑکیاں بخوشی جاسوسی کے لیے تیار ہو گئیں۔ کاکا نے انہیں بتایا کہ سیوستان میں جا کر کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ کاکا کو معلوم نہ تھا کہ
جس کام کے لیے وہ ان لڑکیوں کو بھیج رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ جس طرح راجے مہاراجے اور بادشاہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر فوراً اسے محل کی زینت بنا لیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا سالار بھی لڑکیوں کو دیکھتے ہی اپنے دین اور مذہب کو بھول جائے گا اور لڑکیاں اس کے سینے سے تمام راز نکال لیں گی۔ کاکا اپنی دنیا میں جو دیکھ رہا تھا اس کے مطابق اس کی سوچ یہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مندروں میں پنڈت، رشی اور مہارشی بھی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو عیش و عشرت کے لیے اکٹھا کیے رکھتے ہیں اور اس بدکاری پر وہ مذہب کا پردہ ڈال کر رکھتے ہیں۔ کاکا کی سوچ غالباً یہ بھی تھی کہ وطن سے اتنی دور آ کر مسلسل لڑتے رہنے والوں کو عورت کی تشنگی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ تاریخ بھی یہی قصے سناتی ہے کہ فاتح بادشاہ مفتوحہ شہر میں سب سے پہلا جو تحفہ مانگتے تھے وہ مفتوحہ شہر کی انتہائی خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں۔ فاتح بادشاہ کی فوج بھی مفتوحہ شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے شہر کی عورتوں پر حملہ بولتی تھی۔ کاکا نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک سوچا تھا، لیکن اس کی سوچ نے اسے یوں دھوکہ دیا ہے کہ وہ جان نہ سکا کہ محمد بن قاسم کوئی دنیاوی ہوس لے کر نہیں آیا اور اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ فاتح کہلائے اور مفتوح لوگ اس کے آگے سجدے کریں۔ انہوں نے جس بوڑھی عورت کو ان لڑکیوں کے ساتھ بھیجا تھا وہ وجے رائے کے خاندان کی پرانی ملازمہ تھی اور انتہائی چالاک اور عیار تھی۔ وہ تو اس خاندان کے افراد کو بھی انگلیوں پر نچا چکی تھی۔ جو 2 آدمی جاسوسی کے لیے ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے وہ فوج کے عہدیدار تھے اور وہ تیغ زنی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ وہ عقل مند تو تھے لیکن ان میں وہ عقل نہیں تھی جو جاسوسوں میں ہونی چاہیے تھی۔ جاسوس کو تو اپنے جذبات کو مارنا پڑتا ہے، لیکن یہ سیوستان گئے تو مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھتے دیکھ کر ہی موم ہو گئے۔ پھر انہوں نے فوراً ہی اپنی اصلیت بے نقاب کر دی۔ اور ایک روز ان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا یہ ٹولہ واپس آ گیا۔ وجے رائے اور راجہ کاکا نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے حیران سا ہو کر پوچھا کہ لڑکیوں کو کیوں واپس لے آئے ہو؟ ان جاسوسوں کے ساتھ جو بیتی تھی وہ انہوں نے سنا ڈالی۔ وجے رائے اور کاکا کے منہ لٹک گئے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تم دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے تو یہی بہتر ہوگا، وجے رائے نے کہا۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دور ریگستان میں پھینک دیا جائے، کاکا نے کہا۔ یہ بھوکے اور پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں تو یہ سزا بھی ان کے لیے تھوڑی ہوگی۔ ہم نے انہیں بھیجا کس کے لیے تھا اور یہ کر کے کیا آئے ہیں؟ ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی قیمتی راز لائے ہیں، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا۔ راز یہ ہے کہ آپ اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم نے انہیں جس طرح عبادت کرتے دیکھا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی صفوں میں کہیں بھی شگاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے وہاں کی غیر مسلم آبادی کو پرسکون اور خوش باش زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی باجماعت نماز سے جو تاثر لیا تھا وہ بیان کر دیا۔ دونوں لڑکیوں پر خاموشی طاری تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے چہروں پر جو اداسی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی مہم میں ناکام رہی ہیں، بلکہ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں سیوستان سے بڑی جلدی نکال دیا گیا تھا۔ وہ بھی کچھ ویسا ہی تاثر لے کر آئی تھیں جیسا ان کے ساتھی مرد لائے تھے۔ اگر آپ ان مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنی فوج میں وہی اخلاق اور اتحاد پیدا کریں جو ہم مسلمانوں میں دیکھ آئے ہیں، ایک آدمی نے کہا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ ہم دونوں کو کوئی اور ایسا کام دیں جو کوئی اور نہ کر سکے اور جس میں جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ نہیں چلتا کہ ان 2 آدمیوں کو کسی خطرناک مہم پر پھر کبھی بھیجا گیا تھا یا نہیں، لیکن وجے رائے اور کاکا نے محمد بن قاسم کو شکست دینے کا ایک اور طریقہ سوچ لیا تھا، جو یہ تھا کہ محمد بن قاسم سیوستان سے سیسم کی طرف پیش قدمی کرے تو راستے میں کسی پڑاؤ پر شبخون مارا جائے۔ انہوں نے ایک اسکیم تیار کر لی۔ کاکا جو مذہبی لحاظ سے بدھ مت تھا، ذات کا چنا تھا، اس نے اسی روز حکم دے دیا تھا کہ چنا قوم میں سے 1000 انتہائی دلیر اور شہ سوار جوان اس کے سامنے لائے جائیں۔ 2-3 دنوں میں چنا قوم کے 1000 منتخب شہ سوار سیسم قلعے میں آ گئے۔ کاکا نے یہ آدمی وجے رائے کے سپرد کر کے اسے کہا کہ انہیں وہ مسلمان کے پڑاؤ پر شبخون مارنے کے لیے تیار کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں باہر لے جا کر عملی ٹریننگ دے۔ اسی روز سے ان 1000 آدمیوں کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ وجے رائے خود انہیں باہر لے جاتا
اور کہیں فرضی مسلمانوں کے پڑاؤ کا نشانہ لگا کر سواروں کو بتاتا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے۔ وہ انہیں یہ سبق دیتا تھا کہ ایک جگہ رک کر اور جم کر نہیں لڑنا، بلکہ ہلہ بول کر اور ضرب لگا کر آگے نکل جانا ہے اور دور سے گھوم کر پھر ہلہ بولنا ہے۔ اس طرح کئی روز ان کی ٹریننگ ہوتی رہی۔ محمد بن قاسم نے سیوستان سے کوچ کیا۔ وہ سیسم کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ پیش قدمی بہت تیز ہوگی۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ راستے میں چند ایک قلعے ہیں جنہیں سر کرنا ضروری ہے۔ مقامی گائیڈ ساتھ تھے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن اور عظیم فاتح کی داستان شجاعت سنانے میں یہ دشواری قدم بقدم سامنے آتی ہے کہ اس وقت کی کئی چھوٹی بڑی بستیوں کے آج نشان ہی نہیں ملتے۔ ان میں ایک دو شہر بھی تھے، ان کے کھنڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں کہ جس سے ان بستیوں اور شہروں کے درمیانی فاصلے معلوم ہو سکیں۔ تاریخوں میں ان بستیوں کے صرف نام ملتے ہیں، باقی سب قیاس آرائیاں ہیں کہ فلاں بستی غالباً وہی ہے جس کا آج یہ نام ہے۔ حیدرآباد اور روہڑی کے متعلق تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہر اس دور میں نیرون اور اروڑ کہلاتے ہیں، لیکن بہت سے مقامات وقت اور زمانے کی ریت میں دب کر نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ سیوستان کے متعلق تو یقین ہو چکا ہے کہ یہ آج کا سیہون شریف ہے، لیکن سیسم کے متعلق کچھ بھی وثوق سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ مقام آج بھی موجود ہے یا نہیں۔ ایک انگریز مورخ ہیک نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سیسم وہی قصبہ ہے جو منچھر جھیل کے کنارے پر واقع ہے اور آج کل شاہ حسن کہلاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ قصبہ شاہ حسن محمد بن قاسم کے دور کے بہت بعد آباد ہوا تھا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیسم منچھر جھیل کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ اس دور میں اس جھیل کو کمبھ کہتے تھے۔ محمد بن قاسم کی یہ کیفیت تھی کہ گھوڑے پر سوار گھوڑے کو دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہی الفاظ بار بار نکلتے تھے کہ بہت جلدی وقت نکل رہا ہے، اوپر دیکھو۔ محمد بن قاسم نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کئی بار کہا، سورج تم پر آ گیا ہے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم نے راستے میں کتنے اور کہاں کہاں پڑاؤ کیے تھے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ راستے میں 2-3 ایسے قلعہ بند مقام آ گئے تھے جنہیں سر کرنا ضروری تھا۔ ایسے تمام قلعے سر کیے گئے اور ہر قلعے پر 8-8 10-10 دن لگ گئے۔ فاصلہ بھی زیادہ تھا، اس لیے سیسم تک پہنچتے کم و بیش 3 مہینے گزر گئے۔ آخر محمد بن قاسم ایک مقام تک پہنچ گیا جو بندھان کہلاتا تھا۔ یہ سیسم تک پہنچنے کے لیے آخری پڑاؤ تھا۔ یہاں عام پڑاؤ کی نسبت زیادہ دن رکنا تھا، کیونکہ یہاں سے سیسم کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو کر ہی آگے بڑھنا تھا۔ فوج کو آرام کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ اس فوج نے بڑی تیز رفتار پر کوچ کیا تھا اور راستے میں محاصروں کی لڑائیاں بھی لڑنی پڑی تھیں۔ سیسم کے قلعے میں کاکا اور وجے رائے کو اطلاع مل گئی تھی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے اور بندھان کے مقام پر خیمہ زن ہو چکی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وجے رائے نے چنا قوم کے ان 1000 آدمیوں کو بلا لیا اور انہیں بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف وہی باتیں شروع کر دیں جو ہر غیر مسلم حکمران یا حاکم اپنی فوج اور اپنے عوام کو بتاتا پھرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ مسلمان گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایسا قتل عام کرتے ہیں کہ کسی بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے۔ وجے رائے نے ان آدمیوں سے یہ بھی کہا کہ عوام کی عزت، جان اور ان کے مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم سب مسلمانوں کے بے دم غلام ہو جائیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ علاقہ بودھیا کے ایک قبیلے نے، جس کا کسی بھی تاریخ میں نام نہیں لکھا گیا، اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر شبخون ماریں گے۔ ان کے بڑوں نے از خود حملہ کرنے کے بجائے یہ بہتر جانا کہ سیسم کے قلعے میں جا کر راجہ کاکا کو بتایا جائے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد سیسم قلعے کو روانہ کر دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کو کاکا اور وجے رائے نے مسلمانوں پر شبخون مارنے کے لیے اکسایا اور تیار کیا تھا، مگر ہیگ جو زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے لکھتا ہے کہ یہ قبیلہ جو غالباً جاٹ تھا، اپنے مذہب پر مر مٹنے والا قبیلہ تھا۔ ان لوگوں نے سنا تھا کہ عرب کے مسلمان اپنا مذہب پھیلانے آئے ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے ہیں، اور جو ان کا مذہب قبول نہ کرے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کو روکنے اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کے پڑاؤ پر رات کو ہلہ بولنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بہرحال اس واقعے پر تمام مورخین متفق ہیں کہ اس قبیلے کا وفد سیسم قلعے میں گیا اور راجہ کاکا کو اپنا ارادہ بتایا۔
اس کی زیادہ خوشی وجے رائے کو ہوئی۔ اس نے پنڈتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ شب خون مارنے کے لیے شبھ رات بتائیں اور یہ بھی معلوم کریں کہ فتح کے لیے کوئی بلیدان یعنی قربانی دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا دیا جائے۔ پنڈت مندر میں چلے گئے اور آنے والے وقت کے پردے چاک کرنے کے عجیب غریب ڈھنگ آزمانے لگے۔ اگر تم لوگ عرب کی اس فوج کو پڑاؤ میں ختم کر دو تو میں تمہیں جھولیاں بھر کر انعام دوں گا، وجے رائے نے کہا، اور جو آدمی مسلمانوں کے سالار محمد بن قاسم کو زندہ پکڑ لائے گا اسے فوج میں بہت بڑا عہدہ، راجا کے دربار میں اعلیٰ رتبہ اور اس مسلمان سالار کے سر کے برابر وزنی سونا دیا جائے گا، اور وہ بودھیا جس لڑکی کو پسند کرے گا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی، اور جو آدمی محمد بن قاسم کا سر لائے گا اسے اس کے سر کے وزن سے دگنا سونا دیا جائے گا، اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بھی اسے دی جائے گی۔ اور ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے، کاکا نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چنا کے باقی 1000 سوار بھیجیں گے، تم سب ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے۔ مہاراج کی جے ہو، وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم اس لیے میدان میں اترے ہیں کہ مہاراجہ داہر کی فوج مسلمانوں کو نہیں روک سکی، ہم مسلمانوں کو اس قابل رہنے ہی نہیں دیں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، وہ یہاں ہماری تلواروں اور برچیوں سے مرنے آئے ہیں، ہم آپ سے انعام لینے نہیں آئے، ہم اپنا فرض ادا کرنے آئے ہیں۔ پنڈت مہاراج شبھ رات بتائیں، وجے رائے نے کہا، اور جس رات تم حملہ کرنے جاؤ گے وہ تمام رات پنڈت مندر میں عبادت کرتے رہیں گے، یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ پنڈت نے 2 روز بعد کی ایک رات بتائی اور حملے کا وقت آدھی رات سے ذرا بعد کا بتایا۔ کوئی بلیدان؟ وجے رائے نے پوچھا۔ ایک کنواری، پنڈت نے کہا، حملے کی روانگی سے پہلے ایک کنواری کے خون کے چھینٹے حملہ کرنے والوں کے راستے پر پڑنے لازمی ہیں، اور اس کنواری کا سر کمبھ منچر جھیل کے پانی میں ڈوبا ہوا ہو، اور حملے کے لیے جانے والا ہر آدمی اس جھیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پی کر جائے۔ شبھ رات آ گئی، اس قبیلے سے کم و بیش 800 آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح سیسم قلعے میں جمع ہو گئے، ان کے ساتھ 1000 چنا جنگجو شامل ہو گئے، یہ 1000 سوار تھے اور دوسرے قبیلے کے 800 آدمیوں میں پیادے بھی تھے اور سوار بھی۔ ادھر وجے رائے ان 1800 آدمیوں کو آخری ہدایت دے رہا تھا اور انتہائی اشتعال انگیز انداز میں ان کا خون گرما رہا تھا۔ ادھر مندر میں 15-16 برس کی ایک کنواری ہندو لڑکی کی گردن کاٹ کر خون ایک بالٹی میں اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس کا سر ایک چوڑی تشتری پر رکھ دیا گیا تھا اور پنڈت بھجن گا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک پنڈت یہ تشتری اٹھائی وہاں گیا جہاں شب خون مارنے والوں کا اجتماع تھا۔ شام کا دھندلکا سیاہ ہو چکا تھا، بے شمار مشعلیں جل رہی تھیں۔ تشتری پر کنواری کا سر جس پنڈت نے اٹھا رکھا تھا اس کے دائیں اور بائیں 2 مشعل بردار تھے اور پیچھے 4 پنڈت بھجن گنگنا رہے تھے۔ وجے رائے نے آگے بڑھ کر پنڈت کے ہاتھ سے تشتری لی اور وہ ایک چبوترے پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے تشتری اونچی کر کے شب خون کے لیے جانے والوں کو لڑکی کا سر دکھایا، اس کے ساتھ 2 مشعلیں بھی بلند ہو گئیں تاکہ لشکر کا ہر ایک آدمی اسے دیکھ سکے۔ سر کے بال سر کے اوپر جوڑے کی طرح لپیٹ دیے گئے تھے، آنکھیں بند اور منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ سر جھیل میں پھینک دیا جائے، وجے رائے نے بلند آواز سے کہا، پھر یہ تشتری جھیل کے کنارے رکھ دی جائے، تم سب اس جھیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پی کر جاؤ گے، اور جب تم مسلمانوں کو ختم کر کے یا آدھی فوج کو مار کر اور باقی کو بھگا کر آؤ گے تو جس کے ہاتھ میں محمد بن قاسم کا سر ہوگا وہ سر اس تشتری میں رکھ کر ہمارے پاس لائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ تمہاری کامیابی کی خاطر اس کنواری لڑکی نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اس لڑکی کا خون قلعے سے باہر لے گئے ہیں، یہ خون اس راستے پر چھڑکا جائے گا جس پر سے تم لوگ گزرو گے۔ اس لڑکی کا سر تن سے جدا کرنے والا پنڈت وجے رائے کے ہاتھ سے تشتری لے کر قلعے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے 4 پنڈت بھجن گنگناتے چل پڑے۔ مندر کے گھنٹے بج رہے تھے اور وقفے وقفے سے سنگ بجتا تھا، مندر میں عبادت ہو رہی تھی۔ جھیل دور نہیں تھی، پنڈت نے جھیل کے کنارے پر رک کر لڑکی کا سر زور سے پھینکا، کنارے سے کچھ دور جھیل میں سر گرنے کی آواز آئی اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ رات کچھ اور گزر گئی تو قلعے کے دروازے سے گھوڑے اور پیادے باہر آنے لگے، سوار بھی پیدل آ رہے تھے۔ ان سب نے جھیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پی کر پیش قدمی کرنی تھی۔ وہ جھیل پر آ کر
پانی پینے اور ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ وجے رائے اور راجہ کاکا بھی باہر آ گئے۔ گھوڑوں نے بھی پانی پیا اور ان کے سوار ان کی پیٹھوں پر چڑھ گئے۔ حجاج بن یوسف کا کردار تو کچھ اور تھا، لیکن اپنے مذہبی عقیدے کو نہیں بھولتا تھا۔ وہ جب بھی محمد بن قاسم کو پیغام بھیجتا تھا تو جنگی نوعیت کی ہدایت کے بعد یہ ضرور لکھتا تھا کہ اللہ سے ہر وقت مدد کے طلبگار رہو اور پیش قدمی کے دوران پڑاؤ کرو تو فوج کو چوکس اور بیدار رکھو۔ بیدار رہنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ رات کو تلاوت کرتے رہیں اور انہیں قرآن پڑھائیں جو پڑھنا نہیں جانتے۔ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں۔ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے فتح و کامرانی کی دعا مانگو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہا کرو۔ اس رات سیسم کے کچھ دور پڑاؤ میں محمد بن قاسم کی فوج تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ پڑاؤ میں مشعلیں جل رہی تھیں۔ صبح اس لشکر نے سیسم کی طرف بڑھنا تھا۔ توقع تھی کہ فوج دوپہر تک سیسم پہنچ جائے گی اور محاصرہ کر لے گی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ مجاہدین عبادت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ آرام بھی کر لیں، لیکن اس رات کوئی ایک بھی آدمی آرام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ راتیں آرام کر لیا تھا۔ اس رات زخمی بھی عبادت میں مصروف تھے۔ فوج کے بعض سالاروں، ان سے چھوٹے عہدیداروں اور بعض سپاہیوں کی بیویاں اور بچے بھی ساتھ تھے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ فوجی جہاں کہیں بھی جاتے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ بھی ایسے ہی کئی کنبے تھے۔ ان کی عورتیں زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ ادھر 1800 منتخب جنگجو مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر شب خون مارنے آ رہے تھے۔ مسلمان اس قسم کی فوری معرکہ آرائی کے لیے تیار نہیں تھے۔ صرف سنتری چوکس تھے، ان میں گشتی سنتری بھی تھے جو کیمپ سے کچھ دور دور گشت کر رہے تھے۔ شب خون کی صورت میں وہ اپنی فوج کو قبل از وقت خبردار کر سکتے تھے، لیکن شب خون بڑا ہی تیز حملہ ہوتا ہے۔ اگر شب خون مارنے والے جو صحیح معنوں میں اتنے تیز ہوا کرتے تھے، وہ قبل از وقت دشمن کو اطلاع ملنے کے باوجود سنبھلنے کی مہلت نہیں دیا کرتے تھے۔ شب خون دراصل مسلمانوں کا طریقہ جنگ تھا۔ اس سے وہ دشمن کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کرتے تھے کہ دشمن کی فوج حملہ کرنے یا حملہ روکنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وجے رائے اور کاکا کے چھاپا مار کس حد تک مسلمان چھاپا ماروں کے معیار تک پہنچ سکتے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ مسلمان بے خبر تھے اور انہیں شب خون کی توقع نہیں تھی۔ ایک پہلو اور زیادہ خطرناک تھا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے کیمپ میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور رسد کا ذخیرہ بھی تھا۔ ہندو چھاپا مار ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے کر آئے تھے اور ان کی کامیابی کے لیے سیسم کے مندر کے گھنٹے اور شنکھ بج رہے تھے اور پنڈت بھجن گا رہے تھے۔ محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین اللہ کے بھروسے پر تلاوت اور عبادت میں مصروف تھے۔ شب خون کی کامیابی کی صورت میں اسلام کے اس سیلاب کو وہیں پر صرف رک ہی نہیں جانا تھا، بلکہ اسے واپس بحرۂ عرب میں گم ہو جانا تھا۔ تاریخوں میں صحیح طور پر وہ جگہ نہیں لکھی گئی جہاں مسلمانوں کا یہ پڑاؤ تھا۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ سیسم سے آدھے دن کی مسافت جتنی دور تھی، اور وہ جگہ اس علاقے کی عام سطح زمین سے نیچے تھی۔ یہ نشیبی زمین ہموار نہیں تھی۔ اس میں 3-3.5 میل لمبائی اور کم و بیش 1.5 میل چوڑائی میں جگہ جگہ ٹیلے تھے جو بھربھری مٹی کے تھے۔ وہاں صحرائی درخت بھی خاصے تھے اور ایک جگہ پانی اتنا زیادہ جمع تھا کہ لمبا چوڑا تالاب بنا ہوا تھا۔ یہ گہری جگہ سیسم کی طرف جانے والے راستے سے دور ہٹی ہوئی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کی عقل مندی تھی کہ اس نے عام راستے سے پیش قدمی نہیں کی تھی، اور اس نے آخری پڑاؤ ایسی جگہ کیا تھا جس کے خد و خال نے اتنے بڑے لشکر کو رسد کے چھپڑوں سمیت چھپا لیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو شب خون اور اچانک حملے سے محفوظ سمجھتے تھے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجے رائے اور کاکا نے مسلمانوں کے کیمپ پر شب خون مارنے کے لیے 1800 آدمی بھیجے تھے، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کا پڑاؤ کہاں ہے۔ محمد بن قاسم کے کیمپ سے رات بھر تلاوت قرآن کی مترنم آوازیں اٹھتی رہیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کسی زخمی کے کراہنے کی آواز بھی اس مقدس آواز میں شامل ہو جاتی تھی، اور اس عورت کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی تھی جو کراہنے والے زخمی تک دوڑ کر پہنچتی تھی۔ توقع تھی کہ کیمپ کے ان آوازوں میں سیسم کے چھاپا ماروں کے گھوڑوں اور پیادوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی،
لیکن کیمپ کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہوتی گئیں اور کیمپ سے فجر کی اذان کی مقدس اور مترنم صدا ابھری اور سندھ کی خنک فضا کے لہروں میں تیرتی ہوئی دور دور تک پہنچنے لگی۔ سیسم کے مندر کے گھنٹے اور سنکھ ابھی تک بج رہے تھے۔ وجے رائے اور کاکا قلعے کی دیوار پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے چھاپا ماروں کی واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک چھاپا ماروں کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ تشتری جھیل کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی جس میں کسی ایک چھاپا مار نے محمد بن قاسم کا سر رکھ کر وجے رائے کو پیش کرنا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی تھی۔ کیمپ کی فضا خاموش تھی۔ اس میں محمد بن قاسم کی قرات تیر رہی تھی اور درختوں پر بھی جیسے وجد طاری ہو گیا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ خوراک کے لیے بے چین ہونے لگے تھے۔ وجے رائے اور کاکا قلعے کی دیوار پر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے ان کے چھاپا ماروں نے واپس آنا تھا۔ پو پھٹنے لگی تھی، پھر افق پر شفق نمودار ہوئی۔ صحرا کی شفق بڑی ہی حسین ہوا کرتی ہے، لیکن اس صبح کی شفق وجے رائے اور کاکا کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ شفق کے بجائے شبخون مارنے والوں کے گھوڑوں کی گرد دیکھنا چاہتے تھے۔ افق سے سورج نے سر اٹھایا اور اس کی پہلی کرنیں اس خطے کو منور کرنے لگیں۔ وجے رائے کی بے قراری غصے کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ دیوار پر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا وہ سب مارے گئے ہیں؟ اس نے رک کر کہا۔ میں مان نہیں سکتا۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، کاکا نے کہا۔ وہ مسلمانوں کو تباہ کر کے ان کا مال لوٹنے میں لگ گئے ہیں۔ وہ ان کی عورتوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ آ جائیں گے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ دیکھو، وجے رائے نے بےتابی سے کہا۔ افق سے گرد اٹھ رہی تھی جو گہری اور بلند ہوتی گئی۔ پھر ابھرتا ہوا سورج اس گرد میں چھپ گیا۔ زمین سے گرد کے بادل اٹھتے رہے، پھر اس گرد میں سے گھوڑے اور پیادے نظر آنے لگے۔ وجے رائے اور کاکا دیوار سے دوڑتے ہوئے اترے۔ نیچے ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایڑ لگائی، گھوڑے سر پر دوڑ پڑے اور قلعے سے نکل گئے۔ دونوں کہیں رکنے کے بجائے گھوڑے دوڑاتے گئے اور واپس آتے ہوئے چھاپا ماروں تک جا پہنچے۔ ان کی توقع کے خلاف چھاپا ماروں نے فتح اور کامیابی کا کوئی نعرہ نہ لگایا۔ ان کے کمانڈر کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ میں ناکامی کی خبر نہیں سنوں گا، وجے رائے نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمانڈر نے وجے رائے کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھا اور منہ سے کچھ نہ کہا۔ تمام سوار اور پیادے رک گئے تھے۔ وجے رائے ان سب کے ارد گرد گھوما اور سب کے چہروں کو دیکھا۔ ان سب میں کوئی ایک بھی زخمی نہیں تھا۔ وہ واپس کمانڈر تک آیا۔ اس کی تلوار کا دستہ پکڑ کر بڑے زور سے تلوار نیام سے نکالی اور تلوار کو دیکھا۔ تلوار چمک رہی تھی۔ تلوار تو ویسی ہی ہے جیسے گئی تھی، وجے رائے نے کہا۔ نیام سے نکلی ہی نہیں۔ اس نے گرج کر کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ مہاراج کی جے ہو، چھاپا ماروں کے کمانڈر نے بے جان سی آواز میں کہا۔ ہم مسلمانوں کے پڑاؤ تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ کیوں؟ وجے رائے نے سخت غصیلی آواز میں پوچھا۔ کہیں مر گئے تھے تم یا ڈر کر وہاں تک پہنچے ہی نہیں؟ مہاراج نے ہماری رہنمائی کے لیے جو 2 آدمی بھیجے تھے وہ ہمیں اس جگہ لے گئے جہاں بتایا گیا تھا کہ محمد بن قاسم نے پڑاؤ کیا ہے، چھاپا ماروں کے کمانڈر نے کہا۔ لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں غلطی لگی ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہمیں وہاں سے بہت دور ایک اور جگہ لے گئے، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اس طرح وہ ہمیں گھماتے پھراتے رہی اور پو پھٹنے لگی۔ شب خون کا وقت گزر گیا تھا، واپس آ جانا ہی بہتر تھا۔ اگر ہم دن کی روشنی میں اتنے بڑے لشکر کے سامنے جاتے تو مہاراج جانتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونا تھا۔ اس کمانڈر کی تلوار ابھی تک وجے رائے کے ہاتھ میں تھی۔ غصے سے وہ جل رہا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے تلوار گھمائی اور یہ تلوار کمانڈر کی گردن کو کاٹتی ہوئی آگے نکل گئی۔ کمانڈر کا سر زمین پر جا پڑا اور اس کا دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا اور اس کا خون زمین کو لال کرنے لگا۔ اس کا سر جھیل میں پھینک دو، وجے رائے نے کہا۔ وہ 2 آدمی کہاں ہیں جو انہیں محمد بن قاسم کے پڑاؤ تک لے جانے کے لیے ساتھ بھیجے گئے تھے؟ وہ 2 گائیڈ تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے فلاں جگہ پر پڑاؤ کیا ہے۔ انہیں اس تمام نفری میں ڈھونڈا گیا۔ وہ ان چھاپا ماروں میں نہیں تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ نہیں گئے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس اجتماع سے نکل کر بھاگتے تو سب کو نظر آ جاتے۔
ان چھاپہ ماروں کے نائب کمانڈر نے بتایا کہ واپسی پر وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک پیادہ چھاپہ مار اپنے کمانڈر کے جسم سے جدا کیا ہوا سر اٹھا کر جھیل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہی جھیل تھی جس میں ایک کنواری لڑکی کا سر پھینکا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کمانڈر کا سر بھی اسی جھیل کی تہہ میں پہنچ گیا جس کی فتح کے لیے ایک لڑکی کا سر کاٹا گیا تھا۔ جھیل کے کنارے چاندی کی ایک خالی تشتری پڑی تھی۔ ان چھاپہ ماروں کے دونوں گائیڈ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ وجے رائے نے حکم دے دیا تھا کہ جہاں کہیں وہ ملیں وہیں ان کے سر کاٹ کر اسی جھیل میں پھینک دیے جائیں اور ان کے جسموں کو جلانے کے بجائے قلعے سے دور پھینک دیا جائے۔ وہ دونوں وجے رائے اور کاکا کو نہیں مل سکتے تھے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے کیمپ میں وجے رائے کے عتاب سے محفوظ بڑے آرام سے بیٹھے تھے۔ یہ وہی دو جاسوس تھے جو ایک بوڑھی عورت اور دو لڑکیوں کو ساتھ لے کر ایک شام سیوستان کے قلعے میں پناہ گزین بن کر داخل ہوئے تھے اور انہیں شعبان سقفی نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ جاسوس ہیں۔ محمد بن قاسم کے حکم سے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس آخری پڑاؤ میں جب محمد بن قاسم فجر کی باجماعت نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو وہ گشتی سنتری ان دونوں ہندوؤں کو پکڑ لائے۔ پہلے وہ انہیں شعبان کے پاس لے گئے اور اسے بتایا کہ دونوں شعبان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سنتریوں نے ان دونوں کی تلواریں لے لی تھیں۔ شعبان نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تم پھر آ گئے، شعبان نے کہا۔ اب کوئی اور لڑکیاں لائی ہو، لیکن اب تمہیں زندہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ تو ہمارے سالار اعلیٰ کی رحم دلی تھی کہ تم سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم اس احسان کا صلہ دے چکے ہیں، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اور اب ہم زندہ رہنے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ شعبان ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جو بات سنا رہے تھے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وجے رائے اور راجہ کاکا کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ان دونوں حاکموں کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئی تھیں وہ انہوں نے شعبان کو سنائیں۔ پھر ایسے ہوا، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے وجے رائے سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا خطرناک کام بتائیں جس میں جان چلے جانے کا خطرہ ہو، ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے، لیکن جاسوسی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم میدان جنگ میں لڑنے والے آدمی ہیں۔ وہ تو ہمیں قتل کر دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے پڑاؤ پر شبخون مارنے کی باتیں شروع کر دیں۔ یہ مشورہ انہیں ہم نے ہی دیا تھا کہ محمد بن قاسم کو کسی اور طریقے سے شکست دینے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ رات کا حملہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے رہیں اور جہاں وہ آخری پڑاؤ کریں وہاں رات کو ہم اپنی فوج کو لے جائیں اور سوئے ہوئے مسلمانوں کو کاٹ دیں۔ ان دونوں جاسوسوں نے شعبان کو تمام اسکیم بتائی جو انہوں نے شبخون کے لیے بنائی تھی۔ ان دونوں جاسوسوں کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ کسی اور بھیس میں سیسم کی طرف آنے والے راستے پر چلے جائیں اور مسلمان جہاں پڑاؤ کریں وہ دیکھ کر واپس آ جائیں۔ ہم آپ کے سالار کی عقل مندی کی بہت تعریف کرتے ہیں، ایک جاسوس نے کہا۔ آپ کا سالار فوج کو اس علاقے میں سے گزار کر لایا جس میں سے کوئی عام راستہ نہیں گزرتا۔ وہ علاقہ گزرنے کے قابل ہی نہیں، لیکن آپ کا لشکر ادھر سے گزرا اور پڑاؤ ایسی جگہ کیا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں اتنی بڑی فوج پڑاؤ کر سکتی ہے۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ ہم دونوں نے آپ کے لشکر کو دیکھ لیا تھا۔ ہم نے واپس آ کر وجے رائے کو بتایا کہ محمد بن قاسم نے کہاں پڑاؤ کیا ہے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ شبخون مارنے والوں میں ہمیں شامل کر لیا جائے اور ہم چھاپا ماروں کی رہنمائی بھی کریں گے۔ مختصر یہ کہ انہیں چھاپا ماروں کے گائیڈ بنا دیا گیا تھا اور وہ مقررہ رات ان کے ساتھ گئے تھے۔ کیا ہم انہیں سیدھے آپ کے پڑاؤ تک نہیں لا سکتے تھے؟ ایک جاسوس نے کہا۔ لا سکتے تھے، لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کے کردار سے اور آپ کی عبادت سے کتنے متاثر ہوئے تھے، اور پھر آپ کے سالار نے ہمیں زندہ سلامت سیوستان کے قلعے سے نکال دیا تھا۔ ہم دونوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ وہ ہم نے یوں دیا کہ چھاپا ماروں کو آپ کے پڑاؤ سے بہت دور گھماتے پھراتے رہے اور ظاہر یہ کیا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس طرح گھومتے پھرتے رات گزار دی۔ چھاپا ماروں کو میں نے سیسم کی واپسی کا راستہ دکھا دیا تھا۔ ہم دونوں شہر کی تاریکی میں ادھر ادھر ہو گئے۔ ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ہم چھاپا ماروں کے اس لشکر سے نکل گئے ہیں۔ جب چھاپا مار دور نکل گئے تو ہم نے آپ کے پڑاؤ کا رخ کر لیا
اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ حاکم ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں مروا دیں، لیکن ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے مذہب سے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی ہے؟ شعبان سقفی نے پوچھا۔ پہلے نہیں تھی، ان میں سے ایک نے کہا۔ ایک تو آپ کی عبادت نے ہمارے دل ہمارے مذہب سے پھیرے ہیں، اور اب اپنے مذہب سے نفرت اس لیے ہوئی ہے کہ اپنے شب خون کی کامیابی کے لیے سیسم کے مندر میں ایک نوجوان کنواری لڑکی کی جان کی قربانی دی گئی اور اس کا سر کاٹ کر جھیل میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس نے شعبان سے پوچھا، کیا آپ بھی انسانی قربانی دیا کرتے ہیں؟ ہاں، شعبان نے جواب دیا، ہم انسانی قربانیاں دے کر ہی یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن ہم کمسن اور کنواری لڑکیوں کی قربانی نہیں دیا کرتے، بلکہ انہی کی جان اور انہی کی عزت پر اپنی گردنیں کٹوا دیا کرتے ہیں، یہ کنواریاں ہمارے مذہب کی ہوں یا کسی اور مذہب کی۔ ظلم و ستم دیکھیں، ایک جاسوس نے کہا۔ جس لڑکی کی گردن کاٹی گئی تھی، اس کے خون کے چھینٹے اس راستے پر ڈالے گئے تھے جس راستے پر چھاپا ماروں نے روانہ ہونا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے مذہب میں انسانی جان کی قربانی دی جاتی ہے، لیکن ایسی قربانی پہلی بار دیکھی ہے، اور ہم دونوں نے اس لڑکی کی ماں کو، باپ کو اور اس کے 2 چھوٹے بھائیوں کو آہوزاری اور فریادیں کرتے بھی دیکھا۔ آپ کے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، شعبان نے کہا، ہم صحیح راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر غلط راستے پر چلنے والا کوئی دشمن جنگی طاقت کے گھمنڈ میں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو ہم اپنے راستے پر اس باطل پرست دشمن کے خون کا چھڑکاؤ کرتے جاتے ہیں۔